سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکابر دیوبند کیا تھے اس سلسلے کے حیرت انگیز عبرت آمیز واقعات آپ مسلسل کئی دنوں سے سماعت کر رہے ہیں۔ کل اس سلسلے کی کوئی کڑی پیش کرنے سے ہم قاصر رہے، ناغہ ہو چکا، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ کل سے پہلے والی قسط کے اندر حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کے واقعات چل رہے تھے۔ اس میں ایک مرتبہ جب وہ واعظ کہہ رہے تھے، درمیان میں ایک بیہودہ خط ان کو پہنچا تھا، جس میں ان کے اوپر 4 قسم کے اعتراضات کیے گئے تھے، بیہودہ قسم کے۔ پہلا یہ تھا کہ تم جلائے ہو، دوسرے یہ کہ تم جاہل ہو، تیسرے یہ کہ کافر ہو، اور چوتھے یہ کہ سنبھل کر بیان کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس درجہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، آپ پچھلی قسط میں دوبارہ سماعت فرما سکتے ہیں۔ آگے ان کے واقعے میں لکھا ہے کہ یہ اعتراضات اور حضرت تھانوی کی طرف سے ضبط و تحمل اور صبر پر مبنی جواب سن کر ایک معقولی مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک کر بولے، یہ خط لکھنے والا کوئی حرام زادہ ہے، آپ واعظ کہیے، آپ کیسے فاروقی ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں ایسی جگہ کا فاروقی ہوں جہاں کے فاروقیوں کو لوگ جلاہے سمجھتے ہیں۔ جب سارا مجمع خط لکھنے والے کو برا بھلا کہنے لگا، خاص طور سے وہ مولوی صاحب فوش فوش گالیاں دینے لگے، حضرت والا نے روکا کہ گالیاں نہ دیجیے، مسجد کا تو احترام کیجیے۔ پھر حضرت والا کا وعظ ہوا اور بڑے زور و شور کا وعظ ہوا۔ اتفاق سے دوران وعظ میں بلا قصد کسی علمی تحقیق کے ضمن میں کچھ رسوم و بدعات کا بھی ذکر چھڑ گیا۔ پھر تو حضرت والا نے بلا خوف لومت لائم خوب ہی رد کیا۔ لوگوں کو یہ اختیار دے چکے تھے کہ وہ چاہیں تو وعظ کو روک دیں، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ معقولی مولوی صاحب شروع میں تو بہت تحسین کرتے رہے اور بار بار سبحان اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے، کیونکہ اس وقت تصوف کے رنگ پر بیان ہو رہا تھا۔ لیکن جب رد بدعات ہونے لگا تو پھر چپ ہو گئے، مگر بیٹھے سنتے رہے۔ یہ بھی خدا کا بڑا فضل تھا، کیونکہ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹر اور سخت ہیں کہ جہاں کسی واعظ نے کوئی بات خلاف طبع کہی، انہوں نے وہیں ہاتھ پکڑ کر ممبر سے اتار دیا۔ لیکن اس وقت انہوں نے دم نہیں مارا، چپ کے بیٹھے سنتے رہے۔ لیکن جب واعظ ختم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس وقت ان مولوی صاحب نے حضرت والا سے کہا کہ ان مسائل کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب جو خود بدعتی خیال کے تھے بڑھے اور جواب دینا چاہا، لیکن حضرت والا نے روک دیا کہ خطاب مجھ سے ہے، آپ جواب دیں، مجھے عرض کرنے دیں۔ حضرت والا نے ان معقولی مولوی سے فرمایا کہ آپ نے یہ بات پہلے مجھ سے نہ فرمائی، ورنہ میں احتیاط کرتا۔ میں نے تو جو کچھ بیان کیا ضروری ہی سمجھ کر کیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو بیان ہو چکا۔ ہاں، ایک صورت اب بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ابھی تو مجمع موجود ہے، آپ پکار کر کہہ دیجئے کہ صاحبو اس بیان کی کوئی ضرورت نہ تھی، پھر میں آپ کی تکذیب نہ کروں گا اور آپ ہی کی بات اخیر رہے گی۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے اور مولوی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد سب لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب بہت شور و گل ہوا تو حضرت والا نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ صاحبو، ایک پردیسی کی وجہ سے آپ مقامی علماء کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ میں آج مچھلی شہر جا رہا ہوں، اب آپ صاحبان یہ کریں، اور میں ان صاحب کو بالخصوص خطاب کرتا ہوں جنہوں نے خط بھیجا ہے، وہ میرے بیان کا رد کرا دیں، پھر دونوں راہیں سب کے سامنے ہوں گی، جو جس کو چاہے اختیار کرے، فساد کی ہرگز ضرورت تھی۔ پھر ان دوسرے مولوی صاحب نے جو بدعتی خیال ہونے کے باوجود حمایت کے لیے آگے بڑھے تھے، کھڑے ہو کر فرمایا، صاحبو آپ جانتے ہیں کہ میں مولودیہ بھی ہوں، قیامیہ بھی ہوں، مگر انصاف اور حق یہ ہے کہ جو تحقیق آج مولوی صاحب نے بیان فرمائی ہے صحیح وہی ہے۔ واقعہ نمبر 40۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے کسی صاحب نے اہل بدعت کی تردید میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ اہل بدعت نے اس کا جو رد لکھا اس میں انہیں کافر قرار دیا۔ اس عمل کے جواب میں ان صاحب نے 2 شعر کہے: مرا کافرہ گر گفتی گمے نیست، چراغے کذب را نبوت فروغے، مسلمانت بخانم در جوابش، دروگے را جز باشد دروگے۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند کو یہ شعر سنائے تو آپ نے تو شعری لطافت کی تعریف فرمائی، لیکن ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ تم نے ان کو لطافت کے ساتھ ہی صحیح کافر تو کہہ دیا، حالانکہ فتویٰ کی روح سے وہ کافر نہیں ہیں، اس لیے ان اشعار میں تم ترمیم کر لو۔ یہ چند واقعات ہیں جو کسی خاص اہتمام اور تحقیق و جستجو کے بغیر زیر قلم آ گئے۔ اس مختصر مضمون میں اس قسم کے واقعات کا احاطہ مقصود نہیں۔ اگر کوئی بندہ خدا مزید تحقیق و جستجو اور مطالعہ کے بعد ان حضرات کے ایسے واقعات کو یکجا کر دے تو علم و دین کی بڑی خدمت ہو، لیکن مذکورہ چند واقعات اکابر دیوبند کے حسن و جمال، تقوی و للہیت، تواضع اور عاجزی کی ایک جھلک دکھلانے کے لیے امید ہے کافی ہوں گے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔